الرحمن الرحیم علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین ولاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ فکر ان کے اعمال کی رہتی تھی۔ جب بھی مجلس مصطفیٰ لگتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ہدایت کے ستاروں صحابہ اکرام کو ان کو نیک اعمال کی ترغیب دیتے، نیکی کی وادی میں رہنے کی تاکید فرماتے، گناہوں سے بچنے کی تاکید فرماتے، اور صحابہ اکرام کی یہ فکر رہتی تھی کہ تاکہ میری صحبت کی برکت سے ان کو نیک اعمال کی بنا پر اللہ جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام اور صحابیات کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں میں اس طرح تبدیلی کی کہ وہ پیچھے کی ساری زندگیاں بھول گئے، عمر کے سارے حصے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام کا وہ اخلاص اتنا پسند آیا کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید ان کو سنائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا تم سے راضی ہو گیا، اب تم خدا سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ صحابہ اکرام جو بھی بات نبی پاک کی زبان سے سنتے تھے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں نبی پاک کی بارگاہ بھی نصیب ہوئی، دیدار بھی نصیب ہوا اور بخشش بھی نصیب ہوئی۔ لیکن ہم نے وہ دور تو نہیں پایا، لیکن ہم خوش قسمتی سے اعتبار سے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ قیامت تک کے لیے نبی پاک کی تعلیمات جو ہے وہ امت کے لیے رہنما اصول رکھتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جب لگتی تھی تو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور اسی حدیث پر انشاءاللہ ہماری مجلس کا اختتام ہوگا، اور بہت ہی پیاری اور ایمان افروز حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے نبی پاک کی بارگاہ میں موجود تھے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ ان اسود بن اسرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسود بن اسرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، قلت میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی وصیت کرے۔ بچے ادھر آگے آ جاؤ، سارے اٹھو، کم آن، کم فارورڈ، آؤ آگے آؤ، سارے اٹھو، شاباش، گڈ بوائز، آگے آؤ، آگے چھپو نہیں ادھر، آگے آ جاؤ۔ ریحان آگے آؤ، آگے آ جاؤ، ادھر بیٹھو، شاباش، الگ الگ ہو کے بیٹھو، گڈ بوائز، آگے آ بچے، آگے تو گیا تو نصارین دا ہیڈ ہے، آگیا ادھر آ جائے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا، کم ہے بچے، کم فارورڈ، اسٹے آتے کہتے میرے سامنے پہ،
تیری چھٹی اس وقت اسی جدو میں دیاں گا اگے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. تو حضرت اسود بن اسرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ آسینی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی وصیت فرمائے کہ جس کو میں پلے باندھ لوں تو جو مجھے اس دنیا میں بھی کام دے اور قبر میں بھی کام دے اور آخرت میں بھی کام دے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات پوچھی ہے. بظاہر تو انہوں نے اپنے لیے پوچھی تھی، لیکن 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، امت اس کو اپنے دامن میں کیا ہوا ہے، باندھے ہوئے ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو نبی علیہ السلام نے فقالا، پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا تملکو یداکا. حضور نے کیا فرمایا؟ تملکو یداکا. سرکار نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو. کیوں؟ اپنے ہاتھ کو کیسے روک کے رکھو؟ گناہ سے روک کے رکھو. اپنے ہاتھ کو کسی سے زیادتی سے روک کے رکھو. اپنے ہاتھ کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روک کے رکھو. اپنے ہاتھ کو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو ہر طرح کے اس گناہ سے روک کے رکھو جو تمہیں گناہ کی طرف لے کر جائے. تو اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو جس سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ فما قلت اذا املک اذا لم املک یدی، یا رسول اللہ ہاتھ تو چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھ کو نہ روک پائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تملک لسانک، حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. کیا فرمایا؟ کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جب تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گے، اس زبان سے غیبت نہیں کرو گے، اس زبان سے گالم گلوچ نہیں کرو گے، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اس زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے، اس زبان کو جو ہے وہ اللہ کی ذکر اور اس کی تسبیح کے ساتھ اور تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے ساتھ لگا کے رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی زبان کو گناہ سے روک کے رکھو گے تو تیرا ہاتھ خود بخود رک جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تمہارا ہاتھ خود بخود رک جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اذا لم املک لسانی، یا رسول اللہ زبان بھی بول دی ہی رہتی ہر وقت، یہ کدے چپ ہوندی ہی نہیں. کہ جے زبان تے بھی کنٹرول نہ ہوئے تو پھر اسی کی کریے؟ تو پھر اللہ کے پیارے حبیب قالا، پس نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبسط یداک الا الی الخیر وَتَقُلْ لِسَانَكَ إِلَّا مَعْرُوفًا. حضور نے فرمایا کہ اگر تھوڑا ہاتھ تھوڑے کنٹرول وچ نہیں تو تھوڑی زبان بھی تھوڑے کنٹرول وچ نہیں، اور تسی چاہتے بھی ہو کہ ساڑا ہاتھ گناہ تو رک جاوے اور چاہتے بھی ہو کہ ہماری زبان گناہ سے رک جائے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نیت کرو کہ میں اپنے ہاتھ کو گناہ کی طرف نہیں بڑھاؤں گا. کیا کرو؟ فرمایا ارادہ کرنا مومن کا کام ہے. کیا کرنا؟ ارادہ کرنا مومن کا کام ہے. اس میں خیر ڈالنا، اس میں برکت ڈالنا، اس کو برائی سے روکنا، اس کو گناہ سے روکنا، یہ میرے رب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا، اس کا ہاتھ گناہ سے رک جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تبسط یداک الا الی الخیر. پھر تمہارا ہاتھ جب بھی اٹھے تو خیر کی طرف اٹھے، شر کی طرف نہ اٹھے، گناہ کی طرف نہ اٹھے، ظلم کی طرف نہ اٹھے، رشوت خوری کی طرف نہ اٹھے، بدمزگی کی طرف نہ اٹھے. فرمایا کہ جب یہ نیت کر لو گے کہ میں نے اس ہاتھ کو صرف خیر کے لیے اٹھانا ہے
تو فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو بعض لوگوں کو ہوتی ہے بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ زبان سے جو کچھ نکل جاتا ہے بسا اوقات ان کو تو وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کی ضرورت بھلائی کر رہا ہوں، لیکن وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ سوچ کر بات کرے کہ چلو زبان میری نہیں رک رہی، تو میں کم از کم اتنی نیت کر لوں کہ میں اپنی اس زبان کو گناہ کی طرف نہیں لے جاؤں گا، میں اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس زبان سے بدتمیزی نہیں کروں گا، میں اس زبان سے بد تہذیبی نہیں کروں گا۔ میں اس لیے ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سامتا ناجا، حضور نے فرمایا جڑا چپ رہا خدا نے اس کو نجات عطا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ جب بندہ زیادہ تر خاموش رہے گا تو وہ گناہ سے بچا رہے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے زبان نہیں روکتی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ زبان یہ نیت کر لے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی اس زبان سے گناہ نہیں کروں گا، میں اپنی زبان سے کو جو ہے وہ گالم گلوچ کے لیے استعمال نہیں کروں گا، میں اپنی اس زبان کو حسد کے لیے استعمال نہیں کروں گا، میں اپنی اس زبان کو بغض کے لیے استعمال نہیں کروں گا، میں اپنی اس زبان کو جو ہے وہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے اندر مصروف رکھوں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کے اندر برکت پیدا فرما دے گا، اس زبان سے پھر خیر ہی نکلے گی۔ کیوں؟ ارادہ کر لیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کی اچھی کیا کر لیا کرو؟ نیت کر لیا کرو۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند کو چاہیے کہ اپنے زمانہ اور وقت پر غور سے اپنے زمانہ اور وقت کو غور سے دیکھے اور اس کو بہت کم سمجھ کر اہم امور پر خرچ کرے اور وقت کو ضائع نہ کرے۔ مثلا جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہے تو وہ یہ سوچے کہ یار میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت سانس کیا ہو سکتی ہے، جسم سے روح کا رشتہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، میں نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنی حالت کی اصلاح کی طرف خود جب متوجہ ہو رہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، جس نے اپنے کلام کو عمل میں شمار کر کے اس کا محاسبہ کیا اور اس کا کلام کم کیا اور صرف مفید اور مقصود ہی باتوں کی طرف اپنی زبان کو لگائے رکھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اس کے سینے کے اندر تقوی کا نور پیدا کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اچھا فرمایا کہ جس دل کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے نا، اس کو گناہ سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے نا جسم میں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہوتا ہے، کوئی گناہ ہو جائے تو آپ دیکھیں نا کوئی جو بھی پکا نمازی ہو اور نماز کا پابند ہو، نماز رہ جائے تو ہم بے چین ہوتے ہیں نہیں ہوتے تھے؟ بے چین ہو جاتے ہیں، یار نماز رہ گئی ہے، یا کسی سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے تو جو پکا نمازی ہوتا ہے اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، سکون ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ اس نماز کو قضا نہ کر لے۔ کیوں؟ عادت بن گئی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو خیر کی عادت ڈالو، اپنی زبان کو خیر کی عادت ڈالو، اپنی آنکھ کو خیر کی عادت ڈالو، اپنے کانوں کو خیر سننے کے لیے کی عادت ڈالو۔ فرمایا جب بندہ مومن یہ نیت کر لے گا تو فرمایا کہ وہ جدھر بھی جائے گا خدا اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے۔ اچھا یہ کون سے راستے ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ کون سے اصول ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور اپنی امت کو بتائے ہیں؟ یہ وہ راستے ہیں جن راستوں کو اختیار کرنے سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، ہم عمل کی طرف آ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبصورت مقامات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری بات، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رفع قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك
اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح اٹھتا ہے، بندہ مومن جب صبح اٹھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ زبان سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، وہ اپنی زبان سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا؟ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ فرمایا کہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان 32 دنداں دے وچ ہے. کتنے؟ اچھا، اپنی زبان سے کوئی بندہ کوئی بات کہے گا تو وہ بات تو کہہ کے دوسرے کو اس کی بات نے ہٹ کر دیا، اور دوسرا انتقام کے لیے آپ کے پاس آ گیا کہ تو نے مجھے گالی دی ہے یا تو نے مجھے اپنی زبان سے تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، تو فرمایا کہ جب وہ زبان تو اندر چلی گئی تو جب حملہ ہوگا تو ٹوٹیں گے دانت یا منہ یا ناک یا سر یا ٹانگ. اور اچھا، ٹانگ نے کوئی قصور نہیں کیا، منہ نے کوئی قصور نہیں کیا، آنکھ نے کوئی قصور نہیں کیا، ناک نے کوئی قصور نہیں کیا، اور ناک اور آنکھ اور دانت ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوئی؟ زبان. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کی جو حفاظت کرتا ہے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. اچھا، زبان کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب بھی آپ فارغ ہوں تو آپ تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کی اصلاح کریں گے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، اس کے اندر برکت ڈالنا یہ رب کا کام ہے. اس لیے دیکھیں اب یہ ساری وہ حدیثیں ہیں جو نبی پاک نے انسانیت کی اصلاح کے لیے اور صحابہ اکرام نے ان تمام احادیث پر عمل کیا. اب مجھے بتائیں یار، ہم لوگ تو پیدا ہوئے تو ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے نا، ہم نے مسلح بھی دیکھا، مسجد بھی دیکھی، اپنے بزرگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن صحابہ اکرام کے آپ دور کو دیکھیں نا، جب وہ ایمان لائے، کوئی 100 سال میں ایمان لا رہا ہے، کوئی 150 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے، کوئی 90 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے، کوئی جوانی کے پیک میں ایمان لا رہا ہے، کوئی بچپن میں ایمان لا رہا ہے. لیکن جیسے ہی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، پچھلی ساری زندگی بھول گئے، نئی زندگی کا آغاز کیا. اور نئی زندگی اللہ نے کتنی قبول کی؟ اللہ قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات سے اللہ نے بخشش کا وعدہ کر لیا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی اس خواہش کو دین پر قربان کر دیا، اپنے نفس کی خواہشات کو جو ان کو گناہ کی طرف ابار رہی تھی، انہیں اللہ کی رحمت اور خیر کی طرف متوجہ کیا. تو پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کو دنیا کے اندر بھی رضاعت عطا فرمائی، قیامت میں بھی وہ رضاعت کا نصیب ہوں گے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی الرسول کر دیا تھا، تو وہ آج بھی مرنے کے بعد بھی، نبی پاک کی وفات کے بعد بھی نبی پاک کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے، حضرت فاروق اعظم کو دیکھ لیجئے، جنت البقیع میں موجود تمام صحابہ کو دیکھ لیجئے، جنت المعلا میں موجود تمام صحابہ کو دیکھ لیجئے، عرب کے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں اور مسجد اقصی اور اس ایریے کے اندر انبیاء اور صحابہ اکرام کی آج بھی وہ مزارات انسانیت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جو بندہ خود بدل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ اس کو بدل دیتا ہے، پھر زمانے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا کیا کرتا ہے، ایسی جو ہے وہ برکت پیدا کرتا ہے کہ پھر ساری مشکلات اور مصائب خیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو انہی نیتوں کی وجہ سے سنوارے گا. اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے.